سمجھتے ہیں تب بولتے ہیں. ہمارے اندر بہت ساری جانکاریاں ہیں, بہت سارا علم ہے جو اللہ نے جانوروں کو نہیں دیا, بہت ساری سمجھ ہے, بہت ساری کیپیسٹی ہے پرکھنے کی کیپیسٹی جو جانوروں میں نہیں, اسی لیے ہم جانوروں سے ممتاز ہیں. اور دوسری سب سے بڑی چیز, ایک کپڑا لائیے, 2 بھاگ کیجئے, آدھے میٹر کو آپ بنائیے صافی, جوتا پوچھئے, اس سے چولہا چکری کا برتن پوچھئے, آدھے کپڑے کو جزدان بنائیے, کپڑا ہوئے. قرآن شریف کا جزدان بنائیے, اس کپڑے کو آپ چومیں گے, اس کپڑے پہ آپ عطر لگائیں گے, صاف کریں گے, بار بار دل سے لگائیں گے, سینے سے لگائیں گے. لیکن جو صافی بن گیا, جس کو جوتا پوچھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس کو آپ کبھی بھی اپنے دل سے سینے سے نہیں لگائیں گے. سب انسان اللہ کی نظر میں برابر, لیکن جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا, جس کا تعلق رسول اللہ سے جڑ گیا, جس کا تعلق قرآن سے جڑ گیا, وہ اس انسان کی طرح ہو گیا جس کا تعلق قرآن کریم سے جڑا ہوا. بس یہی فرق ہے ہم میں اور عام انسانوں کے اندر, کہ ہمارا تعلق ایسے ویسوں سے نہیں, ہمارا تعلق بہت دور سے ہے اور بہت بڑے سے ہے اور سب سے بڑے سے ہے, اسی لیے ہم سب سے بڑے ہیں. اگر اس بڑے سے رشتہ ٹوٹ گیا, یاد رکھیے ہم اور آپ ختم ہو جائیں گے, کوئی قدر اور اہمیت ہماری نہیں بچے گی. قرآن کریم نے کسی بات کو اعلان اور للکار کر کے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں توجہ دلائی, اور احادیث شریفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبانی اعلان کروایا. کیا اعلان کروایا؟ کہ اگر ہمارے پاس مال ہے, جائیداد ہے, سب کچھ ہے الحمدللہ, لیکن اللہ نے فرمایا یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار کیا؟ یعنی مالدار ہونا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یا اللہ کی محبوبیت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. اگر کوئی مالدار سمجھتا ہے کہ ہم بہت مالدار ہیں, بہت خرچ کر رہے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, بہت نماز پڑھ رہے ہیں, نیک بندے ہیں, بہت زکات دے رہے ہیں, نیک بندے ہیں, فرمایا نہیں. اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں, کس کو چاہتے ہیں, یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن نے دیا, اعلان دیا, ہمیشہ دیا. قیامت تک کے لیے جب تک قرآن کی وہ آیت پڑھی جاتی رہے گی, یہ سرٹیفکیٹ اللہ سب کو بانٹتے رہیں گے. سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا, جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. ڈرنا کس میں ہے؟ صاف صاف تمام باتوں کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا. یہی ہماری شریعت کا کمال ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے تمہارے دین کو مکمل دے دیا ہے, ذرہ برابر کمی اور بیشی کی کہیں گنجائش نہیں. تمام چیزیں اے ٹو زیڈ ہمیں سمجھا دی گئی. پہلے شریعت میں سب نہیں تھا, تمام چیزیں نہیں دی گئی تھی, آدھی ادھوری شریعت تھی, الگ الگ احکام تھے. کوئی ایک وقت نماز پڑھ رہا ہے, کوئی سال میں 3 دن کا روزہ رکھ رہا ہے, کسی کے یہاں حج ہے, کسی کے یہاں زکات ہے تو نہیں ہے. یہ سسٹم اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا, نبی کے صدقے میں دیا, قرآن نبی کے صدقے میں ملا, محفوظ دین نبی کے صدقے میں ملا. یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو دی گئی. اللہ نے اسلامی کرو اور آپ کو سمجھا, ورنہ یہ قرآن اللہ نے بڑی بڑی چیزوں کو دیا تھا, سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. انسانوں نے اس کو اٹھایا, اور یہ وہی قرآن جس کی حفاظت کی مکمل اللہ نے ذمہ داری لی, مکمل گارنٹی لی, اور جس طریقے سے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1445 سال پہلے جس طرح قرآن نازل ہو رہا تھا, وہی قرآن اپنے تمام زبر سے اور نقطوں کے ساتھ ایک ایک حرف محفوظ طریقے سے آج بھی محفوظ ہے. اگر اس قرآن میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی کی کوشش کرے گا, ایک بچہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یہ غلط ہے, قرآن میں تم کوئی آیت داخل نہیں کر سکتے, یا قرآن سے کسی آیت کو تم کاٹ نہیں سکتے. یہ ذمہ داری اللہ نے دی. اب یہی ایک نقطہ یاد رکھیں, کسی بھی شریعت کی ذمہ داری, کسی بھی کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی. حفاظت کی ذمہ داری لی. نحن انا نحن نزلنا
ہم نے یہ نازل کیا. ذکر سے کیا ہوا؟ تمام کی تمام شریعت کے اے سے لے کر کے زید تک کے احکام، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک کے احکام، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہمیں اس کی حفاظت بھی کریں گے. لام تاکید کی لگایا، لَحَافِظُونَ. اگر کہتے حافظون حفاظت کر لیں گے، لَحَافِظُونَ ضرور حفاظت کر کے دکھائیں گے. اور حفاظت کیسے کریں گے؟ نبی تو آخری چلے گئے، 1445 سال ہو گئے، 1446 سال کے اندر جی رہے ہیں، کیسے حفاظت ہوگی؟ قرآن نے صاف کہا کہ ہم ایسے انتظامات کریں گے، ایسے انتظامات کریں گے. نبی کے ذریعے ٹیم تیار کرایا، صحابہ کرام نے پھر ایک ٹیم تیار کی، اور انہوں نے پھر ٹیم تیار کی، اور انہوں نے پھر ٹیم تیار کی، اور قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری ہوا. اور انشاءاللہ ہر دور میں ہمارے اور آپ کی رہنمائی یہ علماء کرام کریں گے. کوئی فتنہ آتا ہے، کوئی برائی آتی ہے، کوئی بہرائی آتی ہے، اس قرآن میں یا ہمارے اس دین میں ذرہ برابر کو تبدیلی کی کوشش کرتا ہے، کچھ داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. دین کا ایک سپاہی کھڑا ہو جائے گا، ممبر پر کھڑا ہوگا، جلسے میں کھڑا ہوگا، مائک پر کھڑا ہوگا. آپ جہاں بلائیے کھڑا ہو کر کے صحیح دین آپ کو پیش کر کے آپ کے سامنے پیش کرے. ذرہ برابر کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں. قرآن کریم سینوں میں محفوظ کرایا چھوٹے چھوٹے بچے. پہلے ایسا نظام نہیں تھا. پوری کتاب اپنے سینے میں کوئی محفوظ نہ کر سکا. نہ بائبل، تورات، انجیل، زبور، کوئی کتاب نہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک ایک بچے نے ایک ایک مہینے کے اندر، ایک ایک سال کے اندر پورا مکمل قرآن سینے میں محفوظ بھی کیا، اور اس قرآن کے ایک ایک نقطے کی حفاظت کر کے دکھایا. قرآن کا معجزہ پہلی کتاب ہے، یا تو ڈائریکٹ دے دی گئی، بھیجا گیا حضرت جبرائیل کسی نبی کے پاس 100 مرتبہ، کسی نبی کے پاس 50 مرتبہ، کسی نبی کے پاس 12 مرتبہ، کسی نبی کے پاس حضرت جبرائیل 3 مرتبہ ہے، کسی نبی کے پاس 17 مرتبہ ہے. قربان جائیے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی چھوٹی سی مدت میں 34,000 مرتبہ حضرت جبرائیل ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے. بہرحال اس دین کی حفاظت کرانا تھا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہم اور آپ اگر کسی نبی کی تلاش میں لگتے ہیں تو نماز، روزے اور تمام چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تلاش کس کو کرنا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. صحیح علماء کو آپ تلاش کیجیے، ان کے دامن کو اور رسی کو پکڑیے، آپ کی صحیح رہنمائی ہوگی. اگر کوئی فتنہ ہوتا ہے علماء کے دامن کو تھامنا ہوگا. کمی کوتاہی ایک طرف، لیکن علماء سے رہنمائی لینی ہوگی. اب یہ فتنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ایمان دیا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، سرٹیفکیٹ. کیسے ہے؟ حدیث میں صاف طور سے فرمایا گیا، ثمن الجنت لا الہ الا اللہ. یہ جنت کا ٹکٹ لا الہ الا اللہ ہے. اب کرنا یہ ہے، ٹکٹ تو مل گیا، کرنا یہ ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی ٹکٹ ہے. اس کو پھاڑنے والے، چھیننے والے، جھپٹنے والے، اس میں نقص پیدا کرنے والے، کمزوری پیدا کرنے والے قدم قدم پہ ملیں گے. اس لیے کہ بہت قیمتی ہے، اور اس قدر قیمتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی چیز اس سے زیادہ قیمتی ہو ہی نہیں سکتی. آپ ہیرے موتی، سونے چاندی بغل میں جما کے جائیے، دھوبنی موڑ سے واپسی، چور لگ جائیں گے، ڈکیت لگ جائیں گے، پولیس کرمی لگ جائیں گے، نہ جانے کون کون لگ جائیں گے. بہت قیمتی چیز چھپا کر کے لے جا رہا ہے، جاؤ اس کو پکڑو اور پیچھا کرو. میرے بھائیوں، ایمان اس قدر قیمتی ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. سمجھ اس وقت آئے گا جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور یہ ایمان کا طرف جب اگنے لگے گا، پھل دینے لگے گا، ہمیں نعمتیں ملنے لگے گی. اس وقت کہیں گے، اے اللہ دوبارہ ایک بار دنیا میں دیکھ لیجیے، ایک ایک سیکنڈ صرف اور صرف
दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त मालूम होगा ये ईमान किस कदर कीमती हीरा हमारे पास था जो हमने छोटी छोटी बातों में गवा दिया। अब आज माहौल का, माशरे का, समाज का जायजा लीजिए। हम ईमान को कहां कहां खत्म कर रहे हैं। चंद पैसों के लिए ईमान खत्म। अब तो ज़ाहिरी शिर्क हो रहा है। बुतों के सामने चंद पैसों के लिए झुक रहे हैं लोग। एक तो यह है ज़ाहिरी शिर्क। दूसरी चीज यह है कि ईमान पर डाका डालने वाले बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया मुत्तफिक होकर के सिर्फ और सिर्फ हमारे ईमान को छीनने के लिए, हमारे ईमान को झपटने के लिए, ईमान को खत्म करने के लिए पीछे पड़ी हुई है। हदीस शरीफ में आता है जब कोई इंसान मोमिन होकर के ईमान लेकर के इस दुनिया से जा रहा होता है, फरिश्ते कतार लगाए हुए उसके रूह को लेने के लिए फरिश्ते खुशबूदार कपड़ों में और बेहतरीन लिबास में आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रूह मचल करके निकलती है और फरिश्ते लेकर के जा रहे होते हैं। हदीस में आता है इब्लीस आता है अपने शैतानों को, चेलों को एक एक थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम कैसे इसको छोड़ दिए, तुमने मेहनत नहीं की, आज ये ईमान के साथ जन्नत पे जा रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। कौन कहता है? इब्लीस कह रहा है। किससे? अपने चेलों से कि तुमने मेहनत नहीं की, आगे ईमान लेकर जा रहा है, थप्पड़ लगा रहा है, डांट डपट कर रहा है, जलील कर रहा है। एक हम मोमिन है जो बिल्कुल बेफिक्र बैठे हुए हैं। आज शैतान भी गलियों और चौराहों में जब हमारे करतूत को देखता होगा एक कोने में बैठ जाता होगा, बाबू तुमको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, तुम तो हमारे चचा निकले, तुम अपना काम करो, मेरा काम तुम करते रहो। अब बयान करने की क्या जरूरत है? समाज कहाँ जा रहा है आप खुद देख सकते हैं। अब आप जो पीछे बैनर देख रहे हैं तो हमको आज हमें इसी के क्या कुछ बातें बता करके अपनी बात को खत्म करनी है। वो ये है कि हमारा और आपका ईमान और अकीदा बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है कि दुनिया में इतना मजबूत ईमान किसी के पास नहीं है और हमसे ज्यादा दुनिया इसको जानती है कि ईमान वाला जब बगैर देखे अल्लाह पर, नबी पर और अल्लाह की बातों पर और आखिरत की बातों पर यकीन करता है तो पत्थर तो अपनी जगह से हट जाए, लेकिन ईमान वाला अपनी जगह से नहीं हटता। ये उनको मालूम है। इसलिए